بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے موضوع پہ جو بات کی ہے نا کہ ہمارے اعمال میں اثرات، جو وظائف کرتے ہیں ان کے اثرات، اب یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے وظائف کی ضرورت کیا ہے، جب کہ اللہ پاک اپنے بندے کے قریب ہیں، دعاؤں کو سننے والے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ بات تو سمجھ آ رہی نا؟ یعنی وظائف کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اللہ پاک سے دعا کریں تو اللہ پاک اپنے بندے کے قریب ہیں، دعا کو سنتے ہیں، لیکن اس پہ اکتفا کافی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، بندگی کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو کہ بندہ نماز پڑھے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو بندے کا کام ہو جائے، انسان کا کام ہو جانا چاہیے۔ لیکن مشکل پڑتی ہے، پھر ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہماری دعاؤں میں اثرات نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ اعمال، مسنون دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ جب اللہ کے نبی سے دعائیں ثابت ہیں تو ان کے اوپر ہمارا یقین ہونا لازمی اور ضروری عمل ہے۔ یعنی ہمیں موقع محل کی دعائیں، اور ہمیں یہ چیز پتہ ہو کہ جب ہم کسی مسئلے میں، کسی مشکل میں ہوں تو کون سی دعا پڑھی جائے، تاکہ ہمارا اس دعا کے ذریعے اللہ پاک تک ہماری، کیونکہ مسنون دعائیں جو ہیں، ایک تو ہے وظائف اولیاء کے، صلحاء کے، اتقیاء کے، وہ وظائف اپنی جگہ پر حق ہیں اور ان میں اثرات بھی ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ان میں اثرات نہیں ہیں، بہت زبردست اثرات ہیں، لیکن پہلے نمبر پر ہمیں جو ترجیح دینی چاہیے وہ مسنون دعاؤں کو ترجیح دینی چاہیے، کیوں علماء نے لکھا ہے کہ مسنون دعاؤں نے اللہ کے ہاں قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی مسئلہ ہو، پہلے ہم دیکھیں اس موقع کی نسبت سے کہ اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا، یہ مشکل پیش آئی تو اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا، پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو، اللہ کے نبی نے ان کو موقع محل کی دعائیں سکھائیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے مسنون اعمال کی طرف جانا چاہیے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کون سا عمل کیا۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا تو ہم مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگ لیں گے۔ اب رہا مسئلہ دوسرے وظائف کا، جو وظائف علماء نے، صلحاء نے ترتیب دیے، تو ان وظائف میں جا کر اللہ سے مانگنا یہ بھی کوئی ناجائز عمل نہیں ہے۔ آپ اس سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل سب سے پہلی بات کہ ہمارا کھانا پینا حلال ہو، ہمارا پہنا ہوا حلال ہو۔ جب ہماری ساری حلال چیزوں کے ساتھ ہمارا واسطہ، رشتہ، تعلق ہوگا تو پھر ہم جا کر ہماری دعاؤں میں بھی اثر ہوگا، ہمارے اعمال میں بھی اثر ہوگا۔ پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات پہ یقین کر کے نکلتا ہے آگے، تو بعض بندے اللہ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پر قسم اٹھائے تو اللہ جل شانہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ ہمیں وظائف کی ضرورت اسی لیے ہے، اس دور میں، اس پرفتن دور میں بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس میں مشکوک ہے، پہنتا ہے تو اس میں مشکوک ہے، تو ہم جو ضرورت ہمیں اس بات کی پڑ گئی کہ ہم نے ان اعمال کو کیسے، ان اعمال کے ذریعے اللہ سے لینا ہے، اس کے لیے ہمیں پھر وظائف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وظائف کرنا شریعت میں شرعاً جائز بھی ہے اور مسنون عمل بھی ہے۔ لہٰذا کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم سب سے پہلے سنت کی طرف جائیں، اللہ کا حکم دیکھیں، سنت کی طرف جائیں کہ اللہ کے نبی نے اس مشکل میں کیا عمل بتایا۔ اگر ہمیں وہ نہیں ملتا تو پھر ہم کابرین کے، علماء کے، صلحاء کے، اتقیاء کے وظائف کی طرف جائیں کہ انہوں نے، ان کے تجربات ہیں اس کے بارے میں، انہوں نے دعائیں ترتیب دی ہیں، انہوں نے وظائف ترتیب دی ہیں، اسماء الحسنہ سے ہیں اور قرآنی آیات سے ہیں، احادیث سے ہیں، تو ان کی طرف ہم توجہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے سارے رکے ہوئے کام اللہ جل شانہ غیب سے ان کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔